آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ دونوں انگوٹھے اور شہادت کی 2 انگلیوں، ان دونوں کے درمیان، ایک انگوٹھا اور ایک شہادت کی انگلی کے درمیان آپ نے تسبیح کو اس طرح پکڑنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ درمیان کے اندر تسبیح سے استخارہ کرنے کا ایک آسان، آزمودہ اور مجرب عمل لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آپ اس تسبیح کے ذریعے صرف چند منٹوں میں، 1 سے 1.5 منٹ میں اپنا استخارہ خود کر سکتے ہیں، اپنے کام کا تعین خود کر سکتے ہیں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں، اس کے اندر فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، میرے لیے وہ کام کیسا رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام ایک حقیقت ہے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، خوش اور خرم ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ تمام کو خوشیاں عطا فرمائے، آمین۔ عمل کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں ایک تسبیح ہے، وہ تسبیح چھوٹی ہو، اس میں دانے 50 ہوں، 100 ہوں، اس سے کم ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ آپ نے اس طرح کرنا ہے، یہ دونوں انگوٹھے اور شہادت کی 2 انگلیوں، ان دونوں کے درمیان، ایک انگوٹھا اور ایک شہادت کی انگلی کے درمیان آپ نے تسبیح کو اس طرح پکڑنا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ درمیان کے اندر اس کو آپ نے پکڑ کر آپ نے بیٹھنا ہے اس طرح کہ جس طرح آپ کا منہ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ اب دیکھیں کہ میری بیک سائڈ پہ خانہ کعبہ ہے، میرے سامنے جو ہے یہ مشرق ہے، اور میرے الٹی سائڈ پہ یعنی کہ میری بائیں جانب جنوب ہے اور میری جو دائیں جانب ہے اس طرف یہ شمال ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ بیٹھیں گے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے تو آپ کے لیے استخارہ کرنا بہت آسان ہوگا۔ وہ اس طرح آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس طرح کرنا ہے، سب سے پہلے آپ نے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، بڑے آرام سے، بڑے سکون سے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے نعت علی شریف کو صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ نعت علی شریف کو آپ نے صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ پہنچیں گے وَبِلَایَتِکَ یا علی یا علی یا علی، جب آپ یہاں پر پہنچیں گے جہاں پر نعت علی ختم ہوتا ہے تو آپ نے یا علی کا تکرار کرنا ہے، چند بار پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد آپ کی جو توجہ ہے پڑھتے جائیں اور تسبیح کو دیکھتے رہیں کہ تسبیح کہاں پھرتی ہے، آگے پیچھے، یہ 2 قسمیں ہیں۔ اگر آپ کے آگے اور آپ کے پیچھے کی جانب یعنی کہ مشرق اور مغرب کی جانب یہ تسبیح پھرنا شروع ہو جائے اور تسبیح پھرے گی بھی تیز سے یعنی کہ زور سے پھرے گی، اگر اس طرح پھرے گی تو آپ جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں وہ کام بالکل درست ہے۔ اس تسبیح کے پھرنے کی جو علامت ہے کہ اس بات کی بشارت ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں وہ کام بالکل درست ہے، آنکھیں بند کر کے آپ وہ کام کر سکتے ہیں۔ اچھا جی، اگر آپ اس دوران یا علی کا تکرار کرتے رہے، تسبیح اب اس طرف پھری ہے، آپ کے دائیں اور بائیں، مشرق یا مغرب، جنوب اور شمال کی جانب پھری ہے، تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں وہ کام درست نہیں ہے، اس میں انکار ہے، تو اس کام کو نہ کرنا بہتر ہوگا۔ اگر تسبیح آپ کے آگے اور پیچھے، مشرق اور مغرب کی جانب پھرتی ہے تو پھر کام کرنے کے جس جانب مشرق ہے اس کام میں آپ کر لیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ بہتری ہی بہتری ہوگی۔ اگر آپ کی تسبیح دائیں اور بائیں یعنی جنوب اور شمال کی جانب یہ اس طرح پھرنا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کام کے لیے استخارہ کر رہے ہیں وہ کام نہ کریں، کیونکہ اس کے اندر نقصان ہی نقصان ہے، فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہی نقصان ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ میری یہ کاوش آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔